سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس اللہ جل جلالہ دی ذات گرامی واسطے خاص، جو پوری کائنات دا خالق مالک داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے کہ جس ذات کو پیدا فرما کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، سورہ یوسف کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے نال کر رہے ہیں، اور جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کہ جدوں بھائیاں نے یوسف علیہ السلام کے نال ظلم دا چکر چلا کے اور ظلم کی انتہا کر کے کنویں دے اندر پھینک کے چلے گئے، اور اللہ پاک کی قدرت کا کرنا ایسا ہویا کہ انہاں دے نزدیک انہاں نے اپنے بھائی نو کنویں دے اندر سٹ دیتا، حقیر جان کے گرا دیتا، اور وہ گرا رہے نے رب العالمین اتھوں انہاں دی ترقی دیاں منزلاں دی ابتدا فرما رہا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، قافلے والے آئے، فَأَرْسَلُوا واردهم فأدلى دلوه، قافلے والے آئے، اللہ پاک دی قدرت دا کرنا ایسا ہویا۔ ادھر جناب یعقوب علیہ السلام دے نال نڈھال نے، ادھروں جناب یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر رب العالمین نے مدد فرمائی جناب یوسف دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قافلے والے آئے، اللہ پاک نے اسباب مہیا فرما دیتے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلی دلوہ، انہوں نے اپنا پانی لان والا، پانی لیان والا انہوں بھیجیا، فادلی دلوہ، انہیں ڈول پانی دا کنویں دے اندر اتاریا۔ انہوں نے دل چ پانی ہے، پانی کڈنا ہے، لیکن اچانک دیکھا کہ جناب یوسف علیہ السلام اس ڈول کو دیکھ کے وہ نال چمٹ گئے، اور ڈول کے ذریعے اللہ پاک نے باہر نکلنے کا سبب پیدا فرمایا۔ اچانک جدوں دیکھا تے کہنے لگا قال یا بشرا هذا غلام
خوشخبری میں تے پانی لین واسطے آیا سی اتھوں تے اللہ پاک نے بڑا خوبصورت بچہ دے دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ باسرو بضا اتھے آکے بعض لوگاں نے وہ قافلے والیاں دی بڑی تعریف کیتی ہے کہ وہ بڑے نیک لوگ سن بڑے متقی لوگ سن بڑے پرہیزگار لوگ سن اور بعد میں تے انہاں دے نسل نو جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال بھی ملاؤن دی کوشش کیتی ہے جبکہ ایسا کسی بھی صحیح سند دے نال حدیث تو ثابت نہیں ہن کافرے والیاں دی دیانتداری دا اندازہ اس بات کو لگاؤ انہوں نے کی کیتا ہے ایک خوبصورت بچہ دیکھے ہے کنویں جو نکلے ہیں تے چاہیے تے سی نا دیانتداری دا تقاضا یہ سی کہ علاقے دے اندر اعلان کرواندے اور اتنے کھڑے ہو کے پتہ کرواندے کنہاں دا بچہ ہے لیکن انہوں نے کی کیتا ہے وَاسَرُّوا بِضَاعَ جمع پونجی سمجھ کے انہوں نے چھپا لیا چھپان کا مقصد کی ہے انہوں نے جا کے غلام بنا کے بیچ دیاں گے پتا چلیا قافلے والے بھی ظالم سن بھائی بھی ظالم قافلے والے بھی ظالم لیکن اللہ پاک ظالمہ دے ہتھوں رب العالمین جناب یوسف علیہ السلام نو ایسے مقام تے پہنچانا چاہتا ہے کہ جتھے اللہ پاک اپنی قدرت دے منظر دکھانا چاہتا ہے رب العالمین اپنی قدرت دے منظر کس طرح دکھاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ مال کے کائنات فرماتے ہیں واللہ علیم بما یعملون رب العالمین جانتے ہیں جو عمل کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اتنے آگے بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ بھائی دوبارہ آ گئے وہ آگے کھڑے ہو گئے انہوں نے فروخت کیتا بھائی نو اور قافلے والیاں دے حق اور انہوں نے بیچیا فروخت کیتا رسید بنا کے دیتی جبکہ ایسا کسی بھی صحیح سند دے نال حدیث جو ثابت نہیں قرآن پاک کی آیات کے اندر بھی ایسا اشارہ موجود نہیں باقی اسرائیلی روایات کہ انہوں کا کوئی اعتبار نہیں اور قافلے والے لے کے گئے کس انداز نہ لے کے گئے اور کی کیفیت سی جناب یوسف علیہ السلام تھی اور اتنے آگے ایک اور بھی واقعہ بیان کیتا جاتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو قابو کر کے مضبوط کر کے بن کے لے کے جا رہے سن رستے دے اندر جناب یوسف علیہ السلام دی والدہ دی قبر نظر آئی تے والدہ دی قبر تے اتھوں دوڑے جا کے انہوں نے رونا شروع کر دیتا اور اتھے چمٹ گئے جبکہ ایسا بھی کسی بھی حدیث دے اندر ثابت نہیں اسرائیلی روایات نے کہ جناب یوسف علیہ السلام جا کے قبرستان کے اندر اور قبر کے نال چمٹ گئے اور لیٹ گئے میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اس ساریاں داستاناں نے لوگوں کو خوش کرنے واسطے اور دے اندر ایسی کیفیت پیدا کرنے واسطے کہ لوگ سن کے بار بار ہو جان رب العالمین نے جو بیان کیتے ہیں انہیں مطابق رب العالمین نے راستے کا سفر کوئی وضاحت نہیں کی تھی کہ کس طرح کا ہویا ہے ظاہر ہے ایک قافلے والے بھی ظالم لوگ سن ایک معصوم بچہ لے کے گئے کس کیفیت کے نال جب مصر پہنچے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ انہوں نے تھوڑی قیمت دے اندر فروخت کر دیتا بیچ دیتا تھوڑی جی قیمت لے بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ چند گنتی دے درہم اور ایتھے آگے بھی بعض مفسرین نے لکھے اور بعض لوگ کہتے ہیں جناب سونے دے نال تولیا گیا جناب یوسف علیہ السلام قرآن کی کہتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ گنتی دے درہم چند گنتی دے درہم دے بدلے انہوں نے فروخت کر دیتا جناب یوسف علیہ السلام نو تے ادھر جناب ایک پاسے سونا رکھ دیتا گیا اور ایک پاسے جناب یوسف کو رکھ دیتا گیا اور انہا وزن کیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ اور
ایک اور واقعہ بھی بڑا اہم بیان کیتا جاتا ہے کہ ایک بھائی اٹی لے کے آ گئی اور اٹی لے آگے کہنے لگی میں بھی یوسف دے خریداراں دے وچ شامل ہاں. کہنے لگے تیرے کول بھائی پیسے کوئی نہیں؟ تے کہنے لگی پیسے تے نہیں میرے کو اٹی ہے, اٹی دا مینوں پتہ ہے یوسف تے نہیں ملنا, لیکن میں خریداراں دے وچ اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں. یہ سب داستان ہے. رب العالمین فرما رہا ہے وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. چند قیمتی دے ٹکیاں دے بدلے انہاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو بیچ دیتا. اور کیوں بیچیا؟ چند ٹکیاں دے عوض کیوں بیچیا؟ اتنا خوبصورت بچہ جڑا غلام محسوس نہیں ہوندا, اتنا ہونہار بچہ, اتنا سمجھدار بچہ, انہاں نے کیوں بیچیا اس طرح؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. جناب یوسف دے نال کوئی رغبت نہیں سن رکھ دے. او جناب یوسف علیہ السلام نو جلدی تو جلدی فروخت کر دینا چاہتے سن. وہ دی وجہ تے سبب کی سی کہ یہ جناب یوسف نو انہاں نے کہڑا خریدیا سی, کہڑا انہاں دا غلام سی. انہاں کو پتہ سی کہ اتنا خوبصورت بچہ, اتنا سمجھدار بچہ یہ غلام نہیں ہو سکتا. یہ کسی دا شہزادہ ہے, کسی دا بیٹا ہے, اچھے خاندان والا ہے, اچھے حسب والا تے نسب والا ہے. ایک کسی وقت بھی ساڈا پیٹ کھل گیا تے پھر سانو نقصان ہوئے گا. اس واسطے انہوں نے جلدی تو جلدی جننے پیسے انہوں نے ملے ہاتھ آئے انہوں نے فروخت کر دینا. انہوں کو فروخت انہوں نے کیتا ہے تے لین والا کون ہے؟ اللہ دی قدرت. رب العالمین فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ. مصر دے وچوں ایک شخص ایسا ہے جن نے جناب یوسف علیہ السلام کو خرید لیا, اور خریدن والے دا نام اللہ پاک نے نہیں ذکر کیتا, اور وہ دی بیوی دا نام اللہ پاک نے نہیں ذکر کیتا. ایسی نام دے رہے انہوں نے بیوی کا نام اور خریدار کا نام. ہاں قرآن پاک نے عزیز مصر کے نام نام پکارے ہے. لہذا یہ کیا جا سکتا ہے کہ عزیز مصر وہ کون سی, وہ نام کی سی, وہ نسل کی سی, وہ بیوی کا نام کی سی. میرے بھائیو رب العالمین نے تے پردہ پایا. کیوں پردہ پایا؟ میں بھی آگے دسنا ہوں انشاءاللہ تعالی. انہیں خرید لیا. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. اس مقام پہ بھی بعض لوگوں نے روایت بیان کی ہے کہ تین بندے بڑے ہی عقل والے گزرے تھے. مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے. تین بندے بڑے عقل والے کہ جنہوں نے بہت جلد پہچان لیا. انہوں نے وچوں عزیز مصر انہیں بچہ دیکھا, دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ بڑا سمجھدار بچہ ہے. اور اسی طرح فرعون کی بیوی اور جناب صدیق اکبر, لیکن یہ روایت کی سند کے اعتبار کے نال کمزور ہے, ضعیف ہے, لہذا اس کے بھی اعتبار نہیں کیتا جا سکتا. رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کیا کیے, اکرمی مثواہ اکرمی مثواہ. یہ عزت کرنی ہے, یہ احترام کرنا ہے, یہ خیال رکھنا ہے. اینو غلام نہیں سمجھنا, اینو اپنا پتر سمجھنا ہے. اکرمی مثواہ. اس واسطے جناب یوسف کی عزت کا حکم دیتا ہے. عزیز مصر کسی کو بھی کم رہ سکتا سی, وہی اولاد نہیں سی. معلوم یہی ہوتا ہے قرآن پاک کے سیاق تو وہ کسی کو بھی کم رہ سکتا سی, لیکن ایک غلام
جڑا گھر دے اندر پالیا ہوئے اور وہ خدمت کیتی ہوئے وہ تربیت کیتی ہوئے جڑا کام وہ دے سکتا ہے دوسرا بندہ باہر نہیں دے سکتا. اس واسطے کہنے لگا اقربی مسوا عسا این فانا قریب ہے کہ سانو نفع پہنچائے او نتخذہ ولدا یا سی انو اپنا بیٹا بنا لئیے. قرآن پاک دے انہاں لفظاں تو پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر اولاد انہی کوئی نہیں سی اور پھر منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے. رب العالمین کی فرما رہا ہے یہ سارے سلسلے انہاں دے لیکن بعد کے کائنات فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ساڈا مقصد کیے ساری تدبیر کیے ایک یوسف دے پائیاں دی تدبیر کنویں دے اندر سٹ دینا باپ دیاں اکھاں تو دور کر دینا اپنے دیسوں پردیس کر دینا وطنوں بے وطن کر دینا. رب العالمین فرما رہے ہیں ساڈی کی تدبیر ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اسی جناب یوسف علیہ السلام نو اسی طرح ہی جگہ عطا فرما دیتی مصر دے اونچے محلہ دے اندر مصر دیاں اونچیاں بلڈنگاں دے اندر مصر دے شاہی خاندان دے اندر اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام نو رکھے ہے اوتھے پرورش کیتی ہے تاکہ جناب یوسف شاہی خاندان کو دیکھن اور شاہی نظارہ دیکھن اور اودے اندر کھان پین اور ساری تربیت حاصل کرن. کیوں آنے والے وقت دے اندر اللہ پاک نے انہاں نو مصر دا بادشاہ بنانا ہے. اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر کسی وقت کے اندر بندے تے مشکلات آ رہی ہیں اور نہ پریشانیاں آ رہی ہیں اور دکھ تکلیفاں میں تے سمجھ لے اس تو بعد کے اندر کوئی آسانی آنے والی ہے. ہو سکتا ہے اللہ پاک سارے کو کوئی کام اس طرح کا لینا چاہتا ہے جس طرح جناب یوسف علیہ السلام تے مشکلات آئیاں تو خیر فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ آگے سی جناب یوسف علیہ السلام نو خوابہ دی تعبیر بھی سکھا دئیے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ غالب ہے اپنے معاملات کے اندر لیکن اکثر لوگوں میں دا پتہ ہی نہیں. جدو اللہ غالب ہے ساڈا یقین ہو جائے اللہ غالب ہے اسی کسی دے خلاف سازش نہ کریے پراپیگنڈے نہ کریے اور کسی دے بارے برا نہ سوچیے کسی دے نال حسد نہ کریے کسی دے نال بغض نہ رکھیے کسی نو نیچے گران دی کوشش نہ کریے کسی نو بے عزت کرن دی کوشش نہ کریے کسی دا حق نہ دبائیے اور کسی دے اوپر ظلم نہ کریے جس طرح مکے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر ظلم کر رہے سن. اللہ پاک فرما رہے ہیں واللہ غالب علی امری اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہیں پریشان نہیں ہوو تواڈے تے ظلم ہو رہے ہیں تواڈے صحابہ تے ظلم ہو رہے ہیں زیادتیاں ہو رہی ہیں لیکن میرے محبوب گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا. اللہ پاک اپنے فیصلے دے اندر غالب ہے اور کس طرح دے اللہ پاک غالب نے اللہ اکبر کبیرہ جدوں مقام بدر تے ایمار کا سجیا نا تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے شان میں بڑی پیاری بات اس موقع تے کی تھی فرماتے ہیں جاءت سکینۃ کئی تغالب ربها جاءت سکینۃ کئی تغالب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب
فرماتے ہیں قریش اس واسطے آئے سن کہ اپنے رب دے اوپر غالب آ جان گے، اللہ اکبر کبیرہ ان کا مقابلہ کریں گے، اور قسم ہے اس زبردست رب دی، اس غالب کا مقابلہ کرنے والے ہر صورت مغلوب ہی رہیں گے، کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پتہ چلتا ہے جیڑا اللہ والے، اللہ کے دین والے اور ایمان والے اور ایسے لوگ جنہ لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین واسطے وقف کر دیتا، جہاد فی سبیل اللہ کے نکلنے والے، اللہ کے راستے کے اندر لڑنے والے اور اللہ کے راستے کے اندر نکلنے والے، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انہوں کا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا، وہ غالب ہی غالب نے۔ کیوں؟ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اے نہیں دیکھنا مسلمانوں کی تعداد کمزور ہے، اے نہیں دیکھنا کہ تے مٹھی بھر لوگ نے، اے نہیں دیکھنا انہاں دے کول اسلحہ کوئی نہیں، اے نہیں دیکھنا انہاں دے کول کوئی زور نہیں، کوئی لشکر نہیں، اے دیکھنا انہاں دا تعلق اپنے مالک دے نال۔ تو خیر رب العالمین فرما رہے ہیں اس موقع تے اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب یوسف علیہ السلام کو ایسے محلات کے اندر پہنچا دیتا کہ جتھے ہر قسم کی فراوانی کھان پین کے معاملات کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اور کے کائنات فرما رہے ہیں ادھروں آزمائش کا دور ختم ہویا ہے، ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی، اور وہ آزمائش اس تو بھی بڑی۔ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں جدو اپنی پوری جوانی نو پہنچے جناب یوسف علیہ السلام، اسی انہاں نو بڑا علم عطا فرما دیتا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اسی انہاں نو فیصلے کرنے دیا حکمت عطا فرما دیتیاں، علم عطا فرما دیتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ عمر کیڑی ہے کہ جب اللہ پاک نے انہاں نو حکمت عطا کی، رسالت عطا فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، ایک عمر کی تعیین بھی مفسرین نے کی ہے، کسی نے 20 سال، کسی نے 25، کسی نے 40، اور مختلف اقوال اس کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن صحیح سند دلال کیونکہ عمر کی تعیین ثابت نہیں۔ ہاں بتائے کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح دے ناز و نعمت کے اندر جناب یوسف پلے، اس حالات کے اندر بہت جلدی کے نال بچہ جوان ہوتا ہے اور بلوغت نو پہنچ جاتا ہے، تے جناب یوسف علیہ السلام ممکن ہے 20 سال کی عمر کے اندر ہی اس کیفیت کو پہنچ گئے ہوں۔ رب العالمین فرما رہے ہیں اسی انہاں نو حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، اے دے بدلے کے اندر وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ بعد کے کائنات فرماندے نے محسنین نو اسی اسی طرح جزا عطا فرمانے ہیں، جڑا بندہ اللہ کی تقدیر تے راضی ہو جاندا ہے، اللہ کی رضا تے خوش ہو جاندا ہے، اللہ دے فیصلے تے راضی ہو جاندا ہے، شکوہ نہیں کردا، مشکل آئی ہے تے شکوہ نہیں کیتا، دکھ آیا تے شکوہ نہیں کیتا، اللہ دی ذات دا بھائیاں نے ظلم کیتا ہے، اللہ دا شکوہ نہیں کیتا، کنویں دے اندر سٹ دیتا گیا، اللہ دا شکوہ نہیں کیتا، غلام بنا کے فروخت کر دیتا گیا، اللہ دا شکوہ نہیں کیتا، اللہ سونیا میں راضی راضی، اللہ تیرے فیصلے تے راضی ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ میرے فیصلے تے راضی
ہو جاتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پھر اسی اس طرح جزا دیندے ہیں محسنین نو اللہ اکبر کبیرہ ہن یہ آزمائشاں ختم ہوئیاں دوسری شروع ہو گئی ہوگی ہے وَعَوَدَتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله رب العالمین نے اس مقام پہ اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ او بی بی کے جن نے اپنے یوسف نو منہ بولا بیٹا کیا ہے مذرا غور کریا جے منہ بولے بیٹے دی اہمیت کی اسلام کی نظر کے اندر اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام نے جنہ دا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ منہ بولے بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ انہاں دے پاپا دے نام نال پکارو منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا پانی نہیں سکتا یہی وجہ ہے رب العالمین نے اس رسم کو توڑے کہ سنتان دے نال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی انہوں نے طلاق دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نال شادی کی تھی مقصد کی سی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دسنا چاہتے ہیں دنیا جہان دے لوگوں منہ کسے نو بول کے بیٹا کہہ لئیے وہ بیٹا نہیں بنتا منہ بول کے کسے نو بھائی کہہ لئیے وہ بھائی نہیں بنتا بیٹا وہی ہوتا ہے کہ جیڑا حقیقی بیٹا ہوئے ہن دیکھیا جائے اے جناب منہ بولا بیٹا کہے نا تے ہن اے عزیز مصر دی بیوی جدا نام لوگاں نے زلیخا بھی کیا ہے اور اس کو علاوہ بھی نام لے گئے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے اندر ثابت نہیں لہذا اسی نام لے کے کسی کو مخاطب نہیں کریں گے اگر اسی نام لیتے ہیں کسی بھی ایسی عورت کے اوپر الزام نہ آ جائے اللہ پاک نے سمجھا تو ستر پوشی کردیا ہویا نام ہی نہیں ذکر کیتا اللہ اکبر کبیرہ وراودته التي پہلان لگ پئی پھسلان لگ پئی ڈورے ڈالن لگ پئی وہ عورت کے جدے کر دے اندر ہوا فی بیتہا جدے کر دے اندر جناب یوسف موجود سن عن نفسی اپنے نفس دے معاملات دے اندر اللہ اکبر کبیرہ منہ بولا بیٹا بھی گیا ہے لیکن نظرہ بدل گئیاں جدوں دے بچے سن ادھر شفقت والی نظر ہے جدوں بلوغت نو پہنچے تے نظر بدل گئی اور میرے پیارے بھائیوں غیر محرم دی یہی حالت ہے یہی کیفیت ہے جتنا بھی قریب تو قریب کیوں رشتہ رشتہ ہوئے اور ویسے بھی جناب یوسف علیہ السلام کے غلام سن غلام تو پردہ بھی نہیں سی اور پردہ جدوں نہیں سی جناب یوسف علیہ السلام جیسا حسن دیکھ کے عزیز مصر کی بیوی پھسل گئی بہل گئی بہک گئی اللہ اکبر کبیرہ وفی بیتہا جناب یوسف علیہ السلام دے حسن دے متعلق نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم دے اندر بھی حدیث موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام کو حسن دا ایک حصہ عطا فرمایا
نصف حصہ عطا فرمایا. اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں. جناب یوسف علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ عزیز مصر دی مصر دے گھر دے اندر رہندے نے. اور بعید کینوں کہا جاندا ہے؟ باقا یبیت تو بیتن جدا معنی ہوتا ہے جس کمرے دے اندر رات بندہ گزاردا ہے اونوں بیت کیا جاندا ہے. تے دار پورے گھر نوں کیا جاندا ہے بیت. اس کمرے نوں کیا جاندا ہے جتھے انسان رات بسر کردا ہے. آہستہ آہستہ بیت پورے گھر نوں کیا گیا. مراد اصل جڑی حقیقت ہے وہ بیت تو مراد وہی جگہ ہے کہ جڑی جس جگہ تے بندہ رات کو سوندا ہے آرام کردا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ذکر فرمایا جناب یوسف علیہ السلام تے وراودته التي راودت کی معنی بار بار کوشش کرنا, بار پھسلانا, بار آوازاں دینا, بار مختلف طریقیاں دے نال, مختلف حربیاں دے نال, مختلف انداز دے نال پیش آ کے اپنے آپ کو پیش کرنا. اور جناب یوسف علیہ السلام کو پھسلایا بہلایا. وغلقت الابواب, ایک وقت آیا دروازیاں کو تالے لگ گئے, دروازیاں کو بند کر دیتا گیا. وقالت حیت لک, اور جناب یوسف علیہ السلام نو کہنے لگی جناب یوسف میری طرف تے دیکھ یا میری طرف تے آ. قال معاذ اللہ کبیرہ. ایک کیڑا وقت ہے, ایک کیڑا ویلا ہے جناب یوسف علیہ السلام تے جوانی دی عمر بھی ہے, پردیس دا علاقہ بھی ہے, محلات بھی نے, اور کوئی چیز ایسی مانے نہیں کہ جس بنیاد تے جناب یوسف علیہ السلام نے واسطے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے. اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اپنے پنڈ دے اندر, اپنے علاقے دے اندر, اپنے شہر دے اندر بندہ برائی تو اس کو بھی بچنا ہے کہ کدے عزت دی حرف نہ آ جائے. میرے خاندان کو پتہ لگ گیا, میرے خاندان دی عزت, بہت سارے لوگ صرف اس گھر کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, میرے خاندان دی عزت کدے اے داؤ تے نہ لگ جائے. اور میرے بھائیوں جناب یوسف علیہ السلام تے انہاں دا خاندان بھی کوئی نہیں, دیسوں پردیس نے اور ایسے علاقے دے اندر نے, پھر دعوت دینے والی عام عورت نہیں, عزیز مصر کی بیوی ہے اور انہاں دی مالکہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایسے موقع دے اوپر جناب یوسف علیہ السلام بولے تے کی بولے, فرمایا معاذ اللہ. آؤ میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں, میرے نوجوان ویروں, نبی پاک کا فرمان سن لو. نبی علیہ السلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک دا عرش ہوئے گا, عرش دے سائے دے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. رب العالمین کل قیامت دے دن اپنے عرش دے سائے دے تھلے 7 خوش نصیباں نوں جگہ عطا فرما دین گے. انہاں دے وچوں ایک خوش نصیب ہوئے کہ کسے عورت نے ذات حسب و نسب و جمال انہوں دعوت دی تھی, مگر انہیں بول کے کہہ دیتا معاذ اللہ. اور اللہ تو ڈر گیا, اللہ دی پکڑ تو ڈر گیا, انہیں دعوت کا انکار کر دیتا. کل قیامت دا دن ہوئے گا, رب العالمین فرما دے نے میں انہوں اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا فرما دیاں گا. جناب یوسف علیہ السلام قال معاذ اللہ, فرما رہے ہیں اللہ پاک دی پناہ, اللہ دی پناہ دے اندر ہونا. اس گناہ کو بچن واسطے میرے کو طاقت کوئی نہیں, اس گناہ کو بچن واسطے میرے کو قوت نہیں. اے میرے اللہ میں تیری پناہ دے اندر ہونا, میں تیرے کو دعا کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں, جدوں کوئی اس طرح دے حالات پیش آ جان, اپنے رب نو پکاریا کر, اپنے رب دی پناہ دے اندر آ جایا کر. اللہ پاک خود دی پناہ عطا فرما دیندے نے. انہ ربی احسن مثوای
انہو لا یفلح الظالمون۔ ان آیتاں دا معنی اور مفہوم کیے، انہو ربی احسن مثوایا، بے شک انہو ربی او میرا مالک ہے، انہیں میرا ٹھکانہ بڑا ہی اچھا بنایا ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاندے۔ انہو ربی تو مراد کی ہے، بعض لوگوں نے کیا ہے اس تو مراد عزیز مصر ہو سکتا ہے، کیونکہ رب دا لفظ جڑا ہے اور رب تے بھی بولیا جاتا ہے تے مالک تے بھی بولیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے، کیونکہ اگلی آیات کے اندر جناب یوسف علیہ السلام نے دو تین موقعات تے رب دا لفظ ایسے مالک تے بولے۔ مثال کے طور تے ایک کیا جدوں خواب سنیا تے کیا خواب کی تعبیر بیان کر کے ارجع الی ربک فاسألہ، ارجع الی ربک، جا چلا جا اپنے بادشاہ نو جا کے دس دے، اپنے مالک نو جا کے دس دے۔ اور دوسری جگہ تے تعبیر کرتے ہویا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ایک اپنے مالک کو پانی شراب پلائے گا، ایک تعبیر کی تھی۔ اور پھر جڑا نجات پانے والا سی وہ متعلق فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کو میرا بھی ذکر کرنا۔ تو پتہ چلیا اس تو مراد مالک بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جڑا مفہوم ہے اس تو مراد حقیقی مالک اللہ سبحانہ و تعالی کہ جنہیں جگہ عطا فرمائی مصر کے اندر اللہ نے پہنچایا کہ جناب یوسف علیہ السلام اللہ پاک دے کولو ڈردے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں۔ این ممکن ہے یہ دونوں مفہوم ہی مراد ہون، اور یہ وجہ کی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام اللہ دی پناہ دے اندر آئے، اللہ پاک دا واسطہ دیتا ہے، اللہ دا ڈر پیش کیتا ہے، لیکن عزیز مصر دی بیوی جو کہ بے دین اور جاہل قسم دی عورت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی عورت کہ جڑی فاحشہ قسم دی عورت ہے، اونے تے اللہ دا خوف کی فوراً اودے شوہر دا احسان جتلا رہے نے، فرما رہے نے او اللہ دیے بندیے میرے اوپر انہیں اتنا احسان کیتا ہے، مینوں ایتھے جگہ عطا فرمائی، ذرا تھوڑا جا تم ہی تے غور کر کے دیکھنا، تینوں نے مالکن بنا دیتا ہے، مینوں غلام بنایا ہے تے میں اودے احسان دی قدر کر رہا ہاں، تینوں تے مالکن بنا کے رکھیا ہے، تو ہی اودے احسان دی قدر کر لے۔ یہ بھی پتا چلیا کہ اگر کوئی احسان کرے وہ دے احسان نو بھولیدا نہیں، یاد رکھیدا ہے۔ تو اگلی آیت اور اگلے لفظ جڑے نے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوندے۔ کی مطلب ہے جیڑا بندہ زنا کردا ہے، برائی کردا ہے، وہ ظالم ہے۔ وہ کس طرح کا ظالم ہے؟ کدے تے ظلم کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وہ ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان تے ظلم کر رہے ہیں، اور وہ ظلم اپنے خاندان نال کر رہے ہیں، وہ ظلم اس عورت نال کر رہے ہیں، اس عورت کے خاندان نال ظلم کر رہے ہیں، معاشرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ لہذا ظالم بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جڑا ظالم ہے اور دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ آخرت کے اندر تے فرمایا نا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت والے دن ظالم لوگ اپنے ہتھاں نو چک مار مار کے کھان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر جدوں جناب یوسف علیہ السلام نے یہ جواب دیتا ہے، یہ قرآن کے اندر ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، باقی کائنات فرما رہے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ارادہ کیتا، قصد کیتا اس عورت نے
عزیز مصر دی بیوی نے قصد کیتا وَهَمَّ بِهَا، اور جناب یوسف علیہ السلام نے بھی قصد کیتا۔ اور اس جگہ پہ بہت سارے مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل کیتے ہیں کہ ہمہ تو مراد کیے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، بعد میں کہ جناب یوسف علیہ السلام نے بھی قصد کیتا، اگر اللہ دی نشانی نہ دیکھتے نعوذ باللہ وہ بھی اس گناہ کے اندر آلودہ ہو جاتے۔ بعد میں لکھے حالانکہ یہ بات قطعی طور پہ درست نہیں، کیونکہ نبی دی شان دے لائق نہیں کہ انہوں نے ذہن دے اندر بھی گناہ پیدا ہو سکے۔ بعض لوگوں نے یہ جواب دے دیا ہوا کہ جی دیکھو مثال کے طور پہ جس طرح ایک روزہ دار ہے نا، روزے دار روزہ رکھے ہے، سامنے پانی مل رہا ہے، پانی نظر آتا ہے، وہ دل کرتا ہے کہ میں پانی پینا ہاں، لیکن پانی کو ترک کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ میں روزہ رکھے ہے۔ لہذا جناب یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دل کے اندر خیال پیدا ہویا، لیکن پھر اس خیال کو رد کر دیتا، حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر اس طرح کی مثالیں موجود نے کہ بعض اوقات جڑی جزائے شرط تو پہلا آ جاتی ہے، وہی مثال میں دے دینا قرآن پاک کے اندر ان قادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہ، بے شک وہ قریب سے ام موسیٰ کا ذکر کردیا ہویا فرمایا کہ اس بات کو ظاہر کر دیں دے اگر اسی او دے دل نو مضبوط کر کے نہ رکھیا ہوندا۔ اتنے بھی فرمایا لولا ارعا برہان ربی، جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کر کے مال کے کائنات فرما رہے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، لوگوں نے عجیب طرح کی باتاں تفسیروں کے اندر کیتیاں، اور بعض لوگوں نے کیا جناب یوسف علیہ السلام اس چیز کے اندر آبادہ ہونے والے سے اللہ معاف کرے، لیکن قرآن بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آؤ ذرا میں چند دلائل پیش کرا جناب یوسف علیہ السلام دی صداقت کے بارے، اللہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ صداقت کے نال مال کے کائنات فرما رہے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اگر وہ مانا ہوتا تو پھر یہ ہونا چاہیے سی کذالک لنصرف عن السوء والفحشاء۔ اور پھر دوسرے مقام تے رب العالمین نے جناب یوسف علیہ السلام کا اپنا قول نقل فرمایا ہی راودتنی، انہیں میں نے پھسلایا، اور پھر جڑا شاہد سی انہیں قمیص کا معائنہ کر کے جڑی بات تجویز کیتی ہے انہیں اندر بھی گواہی دیتی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام سچے نے۔ اور پھر عزیز مصر میں بھی کی کیا ہے انکی کنت من الخاطئین، پھر شاہ مصر دے کول جدوں پہنچے اس موقع تے شاہ مصر نے بھی ایک جملہ بولے اذ راودتن یوسف، تسی جناب یوسف کو پھسلایا پہلایا، اور پھر مصر دیاں عورتاں نے گواہی دیتی مالنا علیہ من سوء، اسی دے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور پھر خود عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی ہے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ جناب یوسف دعا کرتے ہیں کہہ رہے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ تَصْبُ إِلَيْهِنَّ، مال کے کائنات نے قرآن پاک کی سورت کے اندر کتنے مقامات تے جناب یوسف علیہ السلام کی صداقت بیان فرمائی، لیکن ساڈے مفسرین جڑے ساڈے بیان کرنے والے واعظین خطبہ عجیب انداز کے نال جناب یوسف علیہ السلام کو داغدار بنانا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ فرمائے۔ اور پھر اس کو اگلی بات لولا ارعا برہان ربی، جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کی
دلیل دیکھی، اور دلیل کی سی برہان ربی کی جی سی، ادھر اندر بھی بہت ساری باتیں کیتیاں گئیاں۔ بعد نے کیا اس طرح کر کے نظر اٹھائی تے چھت دے اوپر دیکھیا کوئی بزرگ اشارہ کر رہے ہیں، کسی نے کیا جناب یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آ گئی اور وہ کہنے لگے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اور وہ دے اندر کچھ اشعار بھی بڑھے، نظر پہ آ یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، منع کرندا نال ہتھاں دے تے دیندا سخت گواہی، منع کیتا سی خواب نہ دسی تے اے فرزندہ تینوں اسے گلے پیا جدائی تو پھر نہ ملیا مینوں۔ شعر تے بڑے زبردست نے، لیکن میرے بھائیوں صحیح سند دراز ثابت نہیں ایسی بات، اور یہ چیز بھی ثابت نہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام نے باپ کی نافرمانی کر کے خواب بیان کر دیتا، یہ چیز بھی ثابت نہیں۔ تو لہذا یہ باتاں ایویں نے کی چیز دیکھی برہان ربی۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں میں خلاصہ عرض کرنا، او برہان ربی کیے او انسان دا ہر بندے دے اندر ایک ضمیر موجود ہے، کچھ لوگ نے اس ضمیر کو مردہ کر لیندے اور کچھ لوگ نے اس ضمیر کو طاقتور بنا لیندے، اور بعض مفسرین نے لکھے ہیں کہ یہ اللہ پاک دا ایک نور ہے، اگر بندہ اس نور کی رہنمائی حاصل کرتا ہے اور وہ آنکھیں لگتا رہے اور نور مضبوط ہو جاتا ہے، اگر وہ آنکھیں نہیں لگتا شیطان دے آنکھیں لگتا ہے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے، لہذا پھر بندہ برائی کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے، شیطان دے بہکاوے کے اندر آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں کا ایک خاندانی اثر و رسوخ یہ چیز غالب آ گئی ہوئے کہ میں یوسف نبی دا بیٹا نبی دا پوتا اے عمل کرو، کہ قرآن کے اندر لولا ارعا برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ فرمایا او ساڈے مخلص بندیاں دے وچوں سی۔ تے ہن ذرا غور کریا جے، شیطان نے جدوں دشمنی کیتی ہے نا انسان دی، اودوں کی کیا سی کہ میں انہاں نوں پہلاواں گا پھسلاواں گا، مگر الا عبادک منہم المخلصین، اے میرے پروردگار جڑے تیرے مخلص بندے نے انہاں تے میرا وار نہیں چل سکے گا، انہاں تے میں غالب نہیں آ سکاں گا، انہاں تے میرا داؤ پیٹ نہیں چل سکے گا۔ اور مخلص بندے کیڑے جڑے اللہ دی پناہ دے اندر آوندے، برائی دیکھتے تے اللہ دی پناہ دے اندر کوئی بھی ایسا معاملہ ہوندا ہے اللہ دی پناہ دے اندر آ جاندے نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایسے موقع تے اللہ دی پناہ طلب کیتی ہے، آج سوال پیدا ہوندا ہے، سوال کردے نے جناب حالات انج دے نے، معاشرے دے اندر رہنا ہے، بازار دے اندر رہنا ہے تے برائی دے وچ شامل ہونا پیندا ہے، فلاں جگہ تے رہنا ہے تے شامل ہونا پیندا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو جناب یوسف علیہ السلام سارے واسطے بہترین مثال نے، بند کمرے، تالے لگے کمرے بند، اور ایسے موقع تے اللہ دی پناہ جدوں طلب کیتی ہے تے مالک کائنات نے محفوظ کیتا ہے۔ کس طرح؟ آئیے ذرا قرآن سنیے، مالک کائنات فرماندے نے واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب۔ جناب یوسف نے اللہ کی پناہ طلب کی تھی لاہور پہ، کہ اللہ پاک نے مدد کی تھی، پتہ دروازے بند میں، تالے لگے نے، مگر پھر بھی بچن کی کوشش کی تھی، دوڑے نے، مالک کائنات نے رحمت کی تھی، مدد کی تھی، دروازے کھل دے گئے۔ وقدت قمیصہ،
ایک رحمان والا ایک شیطان والی، ایک رحمان دی طرف بلا رہے ہے ایک شیطان دی طرف بلا رہی ہے، ایک رحمان دا خوف دل دے اندر بسائے بیٹھا ہے، ایک شیطان دے جان دے اندر پھنس چکی ہے، وہ اپنی جال دے اندر پھنسانا چاہتی ہے۔ جناب یوسف بچنا چاہتے ہیں، دوڑے، اللہ اکبر کبیرہ، دروازے کھل گئے، مار کے کائنات کی فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور لوگوں اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ گے، اللہ پاک تانوں گناہاں تو محفوظ کر لین گے، مشکلات تو نجات دے دین گے، پریشانیاں تو نجات دے دین گے۔ جیڑا بندہ اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر پا لیندا ہے، اللہ اپنی رحمتاں دے نال اودیاں تنگیاں دور کر کے آسانیاں پیدا فرما دیندے نے۔ رب دا کرنا ایسا ہویا، جناب یوسف دوڑے، دروازے کھلے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، پچھوں عزیز مصر دی بیوی دوڑ رہی ہے، پیچھا کر دی ہوئی پکڑ دیے، قمیص نو پکڑے ہے، مِن دُبُرٍ، پچھوں قمیص نو پکڑے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جلدی دے نال دروازہ کھلیا، دیکھیا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، میرے پیارے بھائیو توجہ کریا جے، بڑی اہم بات سمجھانا چاہنا جڑی اللہ پاک دے قرآن نے بیان فرمائی۔ جناب یوسف علیہ السلام دی زندگی بیان کر دیا، جدوں دروازہ کھلیا، عزیز مصر دی بیوی دا خاوند موجود ہے، جدوں سامنے دیکھیا تے کہندی کی ہے قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوء، گناہگار کون ہے؟ عزیز مصر دی بیوی ہے، اور پاک دامن کون ہے؟ جناب یوسف۔ جناب یوسف خاموش کھڑے نے، عزیز مصر دی بولی، بیوی فوراً بول اٹھی، جیڑا پاک دامن ہے او خاموش کھڑا ہے، اور جیڑی گناہگار ہے او فوراً بولی ہے۔ کیسی بات ہے؟ کیوں؟ جناب یوسف علیہ السلام کسی دا پردہ چاک نہیں کرنا چاہتے، کسی دے پردے نو کھولنا نہیں چاہتے، خاموش کھڑے رہے کہ میری زبان دے وچوں کسی دے بارے ایسی جملے نہ نکل جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عزیز مصر دی بیوی بول کے کی کہندی ہے قالت ما جزاء، غور کرے آجے، میں انہاں بھائیاں دوستاں بزرگاں دے اگے بھی سوال رکھنا چاہنا جڑے نو حقیقی عشق دا درجہ دیندے، کہندے نے جناب حقیقی عشق سی عزیز مصر دی بیوی نو جناب یوسف علیہ السلام نال ایک ایسا حقیقی عشق ہے، جدوں دروازہ کھلیا اور دروازے دے سامنے اپنے شوہر نو دیکھیا، کیسا حقیقی عشق ہے، فوراً بول کے جناب یوسف علیہ السلام تے یوسف صدیق تے تہمت لگ گئی، یوسف صدیق نو گناہگار ٹھہرا دیتا اور گیا قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوء، اس بندے دا کی بدلہ ہے، انہوں کی سزا ملنی چاہیے کہ جیڑا تیری بیوی دے نال برائی دا ارادہ کرے۔ ذرا غور کریا جے، دعویٰ کی کیتا ہے، دعویٰ بھی خود اور دلیل نے دیتی، فیصلہ بھی خود، دعویٰ بھی دائر کرنے والی خود اور خود ہی جج بن گئی۔ کی کہتی ہے الا ان یسجن او عذاب علیم، انہوں قید کر دیا جائے اور انہوں دردناک قسم کا عذاب دیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، دعویٰ کیے کہ ارادہ کیتا ہے، ارادہ یہ نہیں چھیڑ چھاڑ کیتا ہے، ہاتھ چلاکی کیتی ہے نہیں، دل دے اندر ارادہ کیتا ہے۔ دل دے ارادے نو تے اللہ جانن والا ہے نا، تو غیب دے علم دے اندر جانے، دل دے اندر ارادہ، اور صدقے جاواں رب العالمین نے اودی زبان چوں بھی ایسے جملے نکالے نے، نکلوائے نے کہ جے دے جناب یوسف دے اوپر آنچ نہیں آندی اور انہاں تے کوئی الزام نہیں لگتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ساری کیفیت جدوں عزیز مصر نے دیکھی کہ یہ معاملہ کی ہے، یہ معاملہ کیوں جو ہو گیا ہے،
تے عزیز مصر جدو یہ بات سن چکے ہیں تے جناب یوسف علیہ السلام ہلے تک خاموش سن، جدو یہ معاملہ سنے ہیں تے پھر جواب کے اندر کی کہتے ہیں؟ قال ہی راودتنی، میں ٹھیک ہے تہاڈا غلام ہاں لیکن میں خاموش سی، ہن میری عزت تے حرف آیا ہے کہ ہن میں خاموش نہیں رہنا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، اے عزیز مصر انہیں مینوں پھسلایا پہلایا بہکایا اور میں اس معاملے کے اندر پاک صاف، انہیں مینوں بہلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وشہد شاہد من اہلہا، تنازع بن گیا، اختلاف بن گیا۔ اور عزیز مصر کی بیوی کچھ کہہ رہی ہے، جناب یوسف کچھ کہہ رہے ہیں، عزیز مصر خاموش بیٹھا ہے کہ میں کیویں فیصلہ کرا، پھر فیصلہ کینج ہوندا ہے اور گواہی کنے دیتی ہے اور وہ گواہی کس طرح قابل قبول ہوئی، انشاءاللہ تعالی یہ مزید اگلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی توفیق نصیب فرمائے کہ اسی قرآن پاک کو سنیے اور پھر اس کو سمجھیے، اس کے اوپر عمل بھی کریے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔